موصوف جو ہیں وہ بڑے گرم مزاج کے ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ مجھے 2 دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا اور میں بڑا ڈر کے کھڑا رہا کہ ابھی بہت زیادہ بی پی ہائی نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستوں، میں وقاص عزیز آپ کو اپنے آفیشیل تمام پلیٹ فارمز پہ خوش آمدید کہتا ہوں، ڈیجیٹل کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے ایک اہم عہدیدار کے حوالے سے، اور اس میں حکومت پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جو فیسلٹی عوام کے لیے فراہم کی گئی ہے، گرین بس، بہت ہی ہولناک قسم کے انکشافات ہیں۔ میں چند سوال آج کے اس ولاگ کی صورت میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ موصوف چونکہ ایک مخصوص سیٹ پر سالوں تک متمکن رہے، وہاں پہ بیٹھے رہے، اور ایک سیٹ پر سالوں تک موجود رہنا بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے، اور بعض اوقات جب ان سے یہ سوال کیا گیا بہت سے صحافی دوستوں کی جانب سے، تو انہوں نے ہنس کے ٹال دیا، اور پھر وہ صحافی دوست بھی کہتے ہیں کہ ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ موصوف یہ بھی کہتے پائے گئے، آج کل جو ہے وہ ایل پی آر پہ ہیں، ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے تھوڑی سی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے کافی اکڑ گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے، نام بھی میں چل کر آگے بتاؤں گا یہ اگلے ویلاگ میں، لیکن ابھی یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات اگر موصوف خود دینا چاہیں یا میونسپل کا کوئی بھی افسر یا پی آر او دینا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے میں نے حال ہی میں ان کی ٹھیکوں کی کچھ چیزیں لی ہیں، جس میں مجھے آدھا ریکارڈ ابھی تک فراہم کیا گیا، جس کی پیمنٹ میں نے کی، اور آدھا ابھی تک بنا نہیں ہے۔ اس میں بنانے میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے، سالوں کا ہے، لیکن جو لوور سٹاف ہے اس کا جو تعاون ہے اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ گرین بس سروس پنجاب کی عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ فراہم کی گئی، اور یقیناً اس مہنگائی کے دور میں یہ ایک تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ عوام کے لیے دوستی سے خرابی میں کب بدلے گا؟ میں لفظ دشمنی استعمال نہیں کر رہا، تب بدلے گا جب یہ ٹھیکیداری نظام جو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس ٹھیکیداری نظام کے سرپرست سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ بڑے بڑے مگر مچھ ہیں۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں۔ اب گزارش جو اگلی ہے وہ میری یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت بھی یہ میں فائل کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب گرین بس کا روٹ بنا ہے تو اس کے سٹاپ بھی بنے ہوں گے، تو اس کے کتنے سٹاپ بنے، اور وہ سٹاپس کا جو ٹھیکہ ہے وہ کتنے میں دیا گیا؟ اب سٹاپس کا ٹھیکہ کیا ہے؟ ان سٹاپس کا جو ٹھیکہ ہے اس کی بولی کہاں لگی، کتنے میں لگی، اس بولی کی فوٹیج کدھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتنے ٹھیکیداروں نے حصہ لیا، ٹھیکیدار کو کن بنیادوں پر وہ ٹھیکہ دیا گیا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں اگلے سوال پہ جانے سے پہلے، لہٰذا یہ آپ کو بتاؤں کہ پیر ودائی اور سٹی میرج ہال کے 72 سٹاپ کے ٹھیکے مبینہ طور پر 5 کروڑ سے زائد کے دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب کوئی بھی سٹاپ مکمل نہیں ہوا اور ٹھیکیدار غائب ہے۔ اب کیا بتانا پسند کریں گے کہ 5 کروڑ کی مالیت کی مبینہ طور پر یہ ٹھیکے کیوں دیے گئے؟ کیا سرکاری ریٹ یہی تھا؟ کیا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ یہی تھا؟ کیونکہ آگے جو میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کا تعلق لاہور سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ یہ کہاں کے ہیں؟ یہ راولپنڈی کے ٹھیکے ہیں، اور اس میں پھر ٹھیکیدار صاحب کہاں ہیں، اور جو نامکمل ہیں ابھی تک سٹاپس وہ کیوں ہیں؟ اس سب پہ کون بات کرے گا؟ اس سب کا جواب کون دے گا؟ اچھا، جب ان سٹاپس کی میکنگ کے حوالے سے ہم نے شہر کے جو بڑے بڑے ویلڈرز ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک سٹاپ کا ٹھیکہ جو ہے وہ 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ کا نہیں بنتا، جبکہ یہاں پہ 3 گنا 2 گنا زیادہ قیمت پہ جو ہے وہ یہ ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ اب اتنی زیادہ قیمت پہ اگر دیے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں وہ میں آئندہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے اگر بتانا پسند کریں۔ اور پھر ان سٹاپس کا جب ہم نے وزٹ کیا تو ان کئی سٹاپ سے لوہا تک غائب تھا۔ اب یہ ایک عجیب قسم کی درفنتنی ہے جس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ اب جب ریٹس کی بات کی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریٹس لاہور سے آئے ہیں۔ مان لیجیے آپ کی بات کہ ریٹس جو ہے وہ لاہور سے آئے ہیں مبینہ طور پر، تو ٹھیکیدار تو پنڈی کے ہیں نا، روٹس تو پنڈی کے ہیں۔ یہ آپ کانا کاچھا کا روٹ پیر ودائی کے ساتھ تو نہیں نا میچ کر سکتے۔ اگر آپ ایسے میچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے یا یہاں پہ میل لمبے ہیں، کلومیٹر لمبے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ موقف اختیار کرنا پڑا؟ اگر ٹھیکیداروں سے ریٹ لیے گئے ہیں تو یقیناً کوئی ریٹ دیے بھی گئے ہوں گے، وہ ریٹ کیا ہیں ان کے بارے میں اگر آپ بتانا پسند کریں۔ اچھا، جنرل بس سٹینڈ آئیڈیل پارک میں انہی موصوف کی زیر نگرانی جو اب چھٹی پہ ہیں
करोड़ों रुपए का फर्श डाला गया। अब बताना पसंद करेंगे कि उस फर्श के हवाले से फिजिबिलिटी क्या थी, वो फर्श जो ज़राए बताते हैं वो लाखों का था, वो करोड़ों में कैसे गया, उसका टेंडर कहाँ हुआ, उसको रातों रात किस तरह जो है वो ऐसे बना के पेश कर दिया गया कि जैसे यही सब कुछ परफेक्ट है। पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक और चीज़ ऐड कर दें कि नाला बनाने का जो टेंडर था उसमें भी पेपरा रूल्स की खुल्लम खुल्ला मुबैना खिलाफ वर्जियाँ मौजूद हैं। अब ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब हज़रत मौसूफ़ ने देना है। मौसूफ़ जो हैं वो बड़े गर्म मिजाज के हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे 2 दफ़ा मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैं बड़ा डर के खड़ा रहा कि अभी बहुत ज़्यादा बीपी हाई ना हो जाए। अब देखें, अगर मैं ज़िबा खाने की बात करूँगा, शहर के दीगर टेंडर्स की बात करूँगा, ज़िबा खाने के डॉक्टर की बात करूँगा और फिर दीगर जो काम हुए हैं उनकी बात करूँगा और फिर एक तवील अरसे से एक सीट पे विराजमान रहे हैं उस सब किस्से की बात करूँगा और शहर में ठेकेदारी निज़ाम को, ठेकेदारी माफिया को मजबूत करने में अफसर मौसूफ़ का बहुत गहरा ताल्लुक है। अब मैं अफसर मौसूफ़ का जो मौक़िफ़ है वो भी चलाने के लिए तैयार हूँ और उनका नाम भी मैं रिवील करूँगा अगले व्लॉग में, और उसमें मैं इस ग्रीन बस के हवाले से भी और जो इन्होंने ठेकेदारी सिस्टम को मजबूत किया है इसके ऊपर आपसे मज़ीद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने लेकर आऊँगा। ये वो सारे सवालात हैं जो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में फ़ाइल किए हैं और व्लॉग इसलिए किया है कि ग्रीन बस एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और गरीब आवाम की सहूलत के लिए है, लेकिन उस पे इतना बड़ा डाका क्यों मारा गया है। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।